ابو لہب جس کا نام عزا بن عبد المطلب تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، لیکن اپنے کفر کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجمع میں پیغام حق سناتے تو یہ بدبخت پتھر پھینکتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک لہو لہان ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر جا کر سب کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر تمام لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے نہایت ہی مؤثر انداز میں اسلام کی تبلیغ کی۔ ابو لہب بھی ادھر موجود تھا۔ اس نے ہاتھوں میں پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکا اور لوگوں سے یہ کہتا کہ لوگوں اس کی بات مت سنو، یہ شخص معاذ اللہ جھوٹا بے دین ہے۔ اس کی عداوت انتہا کو پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ جب اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتا کہ اگر سچ مچ یہ بات ہونے والی ہے تو میرے پاس بے شمار مال و دولت ہے اور بے شمار اولاد ہے، ان سب کو فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ اسے اپنی اولاد اور اپنے مال پر بہت غرور تھا۔ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے 7 روز بعد اس سے زہریلی قسم کا ایک دانہ نکلا اور مرض لگ جانے کے خوف سے اس کے گھر والوں نے اسے الگ کر دیا اور وہ وہیں مر گیا۔ 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہ گئی، کسی نے نہ اٹھائی۔ جب سڑنے لگی اس وقت حبشی مزدوروں سے اٹھوا کر دبوائی گئی۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس کو ایک لکڑی سے اندر ڈھلکا دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے۔ یہ تو تھی دنیا کی بربادی، یعنی مال و دولت، عزت، چاہت، کوئی چیز اس کو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام جمیل تھا، جو کہ مالدار ہونے کے باوجود جنگل سے خود لکڑیاں چن کر لاتی اور کانٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں ڈال دیتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے جانے میں تکلیف پہنچے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح یہ عورت دنیا میں اپنے شوہر کی مددگار ہے، وہ دوزخ میں بھی اسی طرح اس کے ہمراہ رہے گی۔ سورۃ اللہب میں دونوں کا انجام بتلا کر یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، اپنا ہو یا بیگانہ، بڑا ہو یا چھوٹا، جو حق کی عداوت پر کمر باندھے گا آخر کار ذلیل اور تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔